الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے، النیۃ الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ابتدائی ایام کی بات ہے۔ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہیں بیان کر کے پیدل ہی واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، 2 اسلامی بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ فٹ پاتھ پر چند نوجوان بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ان کا ظاہری حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں۔ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک نوجوان کو شرارت سوجی، اس نے پان کی پیک آپ کے کپڑوں پر تھوک دی، کپڑے خراب ہو گئے۔ یہ غیر اخلاقی حرکت اگرچہ سخت غصہ دلانے والی تھی، مگر ایک مبلغ ہر جگہ ہر حال میں مبلغ ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں کرتا بلکہ نرمی و حکمت عملی سے نیکی کی دعوت عام کرتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی کیا۔
آپ اس شرارتی نوجوان کے قریب تشریف لائے، سلام کیا اور بہت نرمی سے فرمایا، پیارے بھائی مجھ پر پان کی پیک تھوک کر آپ کو کیا ملا؟ شرارتی نوجوان نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس ہمیں مولویوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ سن کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی قمیض کا دامن پھیلایا اور سنجیدگی سے فرمایا، اگر آپ کا دل اسی میں خوش ہوتا ہے تو لیجئے مزید پان کی پیک تھوک دیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا علم اور ایسا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر ان شرارتی نوجوانوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے معافی مانگی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسکرا کر فرمایا، یوں ہی معافی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چائے پینی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بد اخلاقی سے پیش آنے والے شرارتی نوجوان اور دوسری طرف باعمل مبلغ کی ایسی نوازشات، بھلا کون ہے جس کا دل ایسی شفقت پر پیس نہیں جائے گا؟ وہ نوجوان عطاؤں کی یہ برسات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی چائے کی دعوت قبول کی۔ چائے پینے کے دوران ہی امیر اہل سنت نے انہیں نیکی کی دعوت اور ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ نوجوان متاثر تو پہلے ہی ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ نوجوان ہفتہ وار اجتماع میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ انہوں نے جسے عام سا شخص سمجھ کر ستایا تھا وہی ہزاروں کے اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں، اور شرکائے اجتماع بڑی توجہ اور عقیدت کے ساتھ بیان سن رہے ہیں۔ ان نوجوانوں نے قریب بیٹھے اسلامی بھائی سے پوچھا، یہ بیان فرمانے والے مبلغ کون ہیں؟ کہا، یہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان اور بھی متاثر ہوئے۔ بیان کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رقت انگیز دعا کروائی تو ان نوجوانوں نے بھی رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور الحمدللہ نہ صرف خود نیک کاموں میں مصروف ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب کرے۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دانائی، آپ کی استقامت، آپ کی عاجزی اور اصلاح معاشرہ کا درد ہے کہ آپ ان شرارتی نوجوانوں سے الجھے بھی نہیں۔ شرارتی نوجوان نے پان کی پیک پھینکی تو آپ غصہ بھی نہیں ہوئے بلکہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کمال حکمت عملی کے ساتھ انہیں نیکی کی دعوت دی۔ طنز کے زہریلے تیروں کے بدلے محبت و شفقت کے پھول برسائے اور معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو نہ صرف نیک رستے کا مسافر بنایا بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے روکنے والا مبلغ بھی بنا دیا۔ چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے،
عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے میٹھا مرشد ویکھو تقدیراں سنوار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ اے عاشقان رسول، موقع کی نزاکت کو سمجھ کر حکمت عملی اور پیار محبت سے سمجھایا جائے، نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو اس کا واقعی اثر ہوتا ہے۔ پارہ 27 سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ وعظ و نصیحت کرتے رہیے کہ بے شک وعظ و نصیحت سے ایمان والوں کی بصیرت بڑھتی اور ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا نیکی کی دعوت دینا کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، حالات کیسے ہی ہوں، بندہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائیوں سے منع کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے نیکی کی دعوت دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کافروں کو بھی سمجھاؤ، ممکن ہے کہ نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ ایمان قبول کر لیں، یوں انہیں بھی فائدہ پہنچے، اگر وہ ایمان قبول نہ کریں تب بھی فائدہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب نصیب ہوگا۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔